بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اکٹھے مل کر رہنا۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب کسی منزل پر پڑاؤ ڈالا کرتے تھے تو بکھر جایا کرتے تھے اور گھاٹیوں اور وادیوں میں پھیل جایا کرتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس فرمان کے بعد مسلمان جہاں بھی ٹھہرتے اکٹھے ہو کر مل جل کر رہتے۔ بیہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صحابہ اتنے قریب قریب رہنے لگے کہ یوں کہا جانے لگا کہ اگر ان مسلمانوں پر ایک چادر ڈالی جائے تو وہ ان سب پر ہی آ جائے۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرا غزوے میں گیا۔ ایک جگہ ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، لوگ بکھر گئے جس سے لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ تنگ پڑ گئی اور راستے بند ہو گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا جو لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ جس نے ٹھہرنے کی جگہ تنگ کی یا راستہ بند کیا اس کا کوئی جہاد نہیں، یعنی اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر پہرا دینا۔ حضرت سعد بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ غزوہ حنین کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور خوب زیادہ چلے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی تو ایک سوار نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ لوگوں کے آگے چلا یہاں تک کہ فلاں پہاڑ پر چڑھ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ قبیلہ حوازن اپنے والد کے پانی لانے والے اونٹ اور اپنی عورتیں اور جانوروں اور بکریاں لے کر سارے کے سارے حنین میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا انشاءاللہ یہ سب کچھ کل مسلمانوں کا مال غنیمت بن جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا سامنے اس گھاٹی کی طرف چلے جاؤ اور اس گھاٹی کی سب سے اونچی جگہ پہنچ جاؤ، وہاں پہرا دینا اور خوب ہوشیار ہو کر رہنا، کہیں دشمن آج رات تمہیں دھوکہ دے کر تمہاری طرف سے نہ آ جائے۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں اپنے سوار کا کچھ پتہ چلا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو اس کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر نماز کی اقامت ہوئی اور نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ گھاٹی کی طرف رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرما کر سلام پھیرا تو فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا سوار آ گیا ہے۔ ہم لوگوں نے گھاٹی کے درختوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا تو وہ سوار آ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ میں کل یہاں سے چلا اور چلتے ہوئے اس گھاٹی کی سب سے اونچی جگہ پہنچ گیا جہاں جانے کا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ میں رات بھر وہاں پہرا دیتا رہا۔ صبح کو میں نے دونوں گھاٹیوں کی طرف جھانک کر غور سے دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار سے پوچھا کیا تم رات کو کسی وقت اپنی سواری سے نیچے اترے ہو؟ اس نے کہا نہیں، صرف نماز پڑھنے اور قضاء حاجت کے لیے اترا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے آج رات پہرا دے کر اللہ کے فضل سے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ پہرے کس عمل کے بعد اگر تم کوئی بھی نفلی عمل نہ کرو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں، اس پہرے سے تمہیں بہت ثواب ملے گا۔ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کو بتایا گیا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے اس کو خیر کا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا جی ہاں، ایک رات میں نے اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب اسے قبر میں رکھ دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس پر مٹی ڈالی، پھر فرمایا تمہارے ساتھی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم دوزخ والوں میں سے ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنت والوں میں سے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم لوگوں کے برے اعمال کے بارے میں نہ پوچھو بلکہ تم فطرت والے اسلامی اعمال کے بارے میں پوچھا کرو۔ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے اسے کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ پھر آگے پوری حدیث بیان کی۔ حضرت ابن عائد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ یہ بدکار آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر دریافت فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اس کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آگے پچھلی حدیث کی طرح مضمون بیان کیا ہے۔
صفحہ 421 پر سخت سردی برداشت کرنے کے باب میں حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ میں اس کے لیے ایسی دعا کروں گا جو اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا فلاں۔ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ چنانچہ وہ انصاری قریب آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کر دعا کرنی شروع کی۔ جب میں نے وہ دعا سنی تو میں نے کہا میں بھی تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے کہا ابو ریحانہ۔ آپ نے میرے لیے بھی دعا فرمائی لیکن میرے ساتھی سے کم۔ پھر آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دے اس آنکھ پر آگ حرام کر دی گئی ہے۔ اور اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھنے کے باب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ ایک مہاجری اور ایک انصاری نے اپنے آپ کو پہرے کے لیے پیش کیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اس وادی کی گھاٹی کے سرے پر چلے جاؤ۔ یہ دونوں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباس بن بشر رضی اللہ عنہم تھے۔ اس کے بعد آگے حدیث ذکر کی ہے۔ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر بیماریاں برداشت کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسلمان کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو ابی بن کعب کے جسم پر ایسا بخار چڑھا دے جو تیری ملاقات کے وقت تک یعنی موت تک چڑھا رہے، یعنی ساری زندگی بخار چڑھا رہے، لیکن بخار اتنا کم ہو کہ ان کو نماز، روزے، حج، عمرہ اور تیرے راستے میں جہاد سے نہ روکے۔ چنانچہ ان کو اسی وقت بخار چڑھ گیا جو مرتے دم تک چڑھا رہا، اترا نہیں، اور اس بخار کی حالت میں ہی نماز باجماعت پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، حج اور عمرے کیا کرتے تھے اور سفر غزوے میں جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ یہ بیماریاں جو ہمارے اوپر آتی ہیں ہمیں ان کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کو مٹانے والی ہیں۔ اس پر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگرچہ وہ بیماری بہت تھوڑی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ کانٹا لگنا ہی ہو یا اس سے بھی کم درجے کی تکلیف ہو۔ چنانچہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے یہ دعا مانگی کہ ان کو ایسا بخار چڑھے جو ان کو موت تک نہ چھوڑے، ہمیشہ چڑھا ہی رہے، لیکن ان کو حج اور عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور نماز باجماعت سے بھی نہ روکے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور موت تک ان کی یہ کیفیت رہی کہ جو انسان بھی ان کو ہاتھ لگاتا وہ بخار کی حرارت محسوس کرتا۔ اللہ کے راستے میں نیزے یا کسی اور چیز سے زخمی ہونا۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے کہ اچانک ایک پتھر سے آپ کو ٹھوکر لگی جس سے آپ کی انگلی مبارک خون آلود ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی تو ہے جو خون آلود ہو گئی اور تجھے جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ کے راستے ہی میں آئی ہے۔ اور صفحہ 357 پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سختیوں اور تکلیفوں کے برداشت کرنے کے باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دندان مبارک شہید ہو گیا تھا اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے۔ اور صفحہ 358 پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کا ذکر فرماتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ کے حساب میں ہے۔ پھر تفصیل سے بیان کرتے آگے اور بھی حدیث ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم دونوں نے دیکھا کہ آپ کا رباعی دندان مبارک شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چہرے مبارک زخمی ہے اور خود کی 2 لکڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو جو زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ آگے اور بھی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر حضرت طلحہ کے پاس آئے۔ وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تلوار کے 70 سے زیادہ زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے ان کی دیکھ بھال کی۔ حضرت ابراہیم بن سعد کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد کے دن 21 زخم آئے تھے
اور ان کا ایک پاؤں بھی زخمی ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ لگڑا کر چلا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مشرکین سے جو سب سے پہلی لڑائی لڑی، میں اس میں شریک نہیں ہو سکا۔ اب آئندہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین سے لڑائی میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، صحابہ نے جو کچھ کیا میں تجھ سے اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے تو سامنے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آتے ہوئے ملے تو انہوں نے کہا، اے سعد بن معاذ، میرے باپ نظر کے رب کی قسم، احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں قصہ بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، حضرت انس نے جو کر دکھایا اور جس بہادری سے وہ لڑے وہ میں نہ کر سکا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے جسم پر تلوار اور نیزے اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم پائے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور مشرکوں نے ان کے کان، ناک وغیرہ بھی کاٹ رکھے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کو ان کے ہاتھ کے پوروں سے پہچانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ آیت حضرت انس اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ ترجمہ: ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام پر میرا نام انس رکھا گیا، وہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے، اور یہ شریک نہ ہونا ان پر بڑا گرا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا غزوہ ہوا ہے اور میں اس میں شریک نہیں ہو سکا۔ اگر آئندہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مزید کچھ اور کہنے کی ان کو ہمت نہ ہوئی۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ جنگ کے دوران ان کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آتے ہوئے ملے تو حضرت انس نے ان سے کہا، اے ابو عمرو، تم کہاں ہو؟ واہ واہ، جنت کی خوشبودار ہوا کیا ہی عمدہ ہے جو مجھے احد کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کافروں سے جنگ شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور ان کے جسم میں تلوار اور نیزے اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم پائے گئے۔ ان کی بہن میری پھوپھی ربیع بنت نضر فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو صرف ان کے پوروں سے ہی پہچان سکی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ترجمہ: ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے، پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا اپنا ذمہ، اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھ رہا اور بدلہ نہیں در رہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، اور آپ نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ گیا تھا۔ لڑائی کے بعد ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو تلاش کرنا شروع کیا تو ہم نے ان کو شہید پایا، اور ہم نے ان کے جسم میں تلوار اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے، اور ان کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی زخم ان کی پشت پر نہیں تھا بلکہ سارے زخم ان کے اگلے حصے میں تھا۔ حضرت عمرو بن شرحبیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تو ان کا خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے، ہائے قبر ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت سعد کی حالت دیکھ کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سعید بن عبید ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ طائف کے دن میں نے حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کو ابو یعلا کے باغ میں دیکھا کہ بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے ہیں۔ میں نے ان کو تیر مارا جو ان کی آنکھ میں لگا۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں ضائع ہو گئی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں جس سے تمہاری آنکھ تمہیں واپس مل جائے، اور اگر تم چاہو تو صبر کر لو اور تمہیں جنت مل جائے۔ حضرت ابو سفیان نے عرض کیا مجھے تو جنت چاہیے، آنکھ نہیں چاہیے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن ان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور آنکھ کی پتلی ان کی رخسار پر لٹک گئی، لوگوں نے اسے کاٹنا چاہا۔ آگے پوری حدیث بیان کی جو کہ آگے صحابہ کی تائید غیبی کے باب میں آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر لوگ امیہ بن خلف کے پاس جمع ہو گئے، ہم بھی اس کے پاس گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی زرہ کا ایک ٹکڑا اس کے بغل کے نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے، میں نے اس پر تلوار زور سے ماری۔ جنگ بدر کے دن مجھے ایک تیر لگا جس سے میری آنکھ پھوٹ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب مبارک لگایا اور میری آنکھ کے لیے ٹھیک ہونے کی دعا فرمائی، اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ صفحہ 429 پر یحییٰ بن عبد الحمید کی حدیث گزر چکی ہے کہ ان کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھاتی میں ایک تیر لگا، اور صفحہ 427 پر حضرت ابو صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دعوت اللہ کی وجہ سے زخموں اور بیماریوں کو برداشت کرنے کے باب میں گزر چکی ہے کہ بنو عبد الاشعر کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میرا بھائی غزوہ احد میں شریک ہوئے، ہم دونوں وہاں سے زخمی ہو کر واپس ہوئے۔ پھر آگے حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی، ہم دونوں بھائی بہت زیادہ زخمی اور بیمار تھے۔ بہرحال ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے، میں اپنے بھائی سے کم زخمی تھا، جب چلتے چلتے میرا بھائی ہمت ہار جاتا تھا تو میں کچھ دیر کے لیے اسے اٹھا لیتا، پھر کچھ دیر وہ پیدل چلتا، ہم دونوں اسی طرح چلتے رہے اور میں بھائی کو بار بار اٹھاتا رہا، یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں باقی مسلمان پہنچے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب سے جنگ کے دن اپنے آپ کو باغ والوں پر پھینک دیا۔ مسیلمہ کے ساتھی ایک باغ میں داخل ہو گئے تھے اور اندر سے انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، باغ کے چاروں طرف دیوار تھی، حضرت برا اس دیوار کو پھناک کر اندر داخل ہوئے تھے، چنانچہ اندر جا کر انہوں نے اکیلے ہی لڑنا شروع کیا اور اتنے زور سے حملہ کیا کہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ انہیں تیر اور تلوار کے 80 سے زیادہ زخم آ چکے تھے، پھر ان کو اٹھا کر علاج کے لیے ان کی قیام گاہ پر پہنچایا گیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری اور علاج کے لیے 1 مہینہ ان کے پاس ٹھہرے رہے۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی ملک عراق میں حریق مقام پر دشمن کے قلعے کے پاس تھے، دشمن کے آدمی گرم زنجیروں میں آنکڑے باندھ کر پھینک رہے تھے، مسلمانوں میں سے جو آدمی اس آنکڑے میں پھنس جاتا اسے وہ اپنی طرف کھینچ لیتے، چنانچہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، انہیں آنکڑے میں پھنسا لیا۔ تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور دیوار کی طرف دیکھتے رہے، جیسے ہی انہیں موقع ملا انہوں نے ہاتھ سے اس زنجیر کو پکڑ لیا اور جب تک اس آنکڑے کی پیچھے والی رسی نہ کاٹ لی اس وقت تک اس گرم زنجیر کو ہاتھ سے پکڑے رکھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو ہاتھوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں اور گوشت جل کر ختم ہو چکا تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بچا لیا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک آنکڑا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرا جس پہ وہ پھنس گئے، دشمن نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کو زمین سے اٹھا لیا۔ ان کے بھائی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے لڑ رہے تھے تو ان کو لوگوں نے آ کر کہا کہ اپنے بھائی کو بچا لو، چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور دیوار پر کود کر چڑھ گئے، پھر اپنے ہاتھ سے اس گرم زنجیر کو پکڑ لیا، وہ زنجیر گھوم رہی تھی، زنجیر کو پکڑ کر اسے کھینچتے رہے اور گرم زنجیر کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی کھال اور گوشت جلنے لگا اور پھر ان کے ہاتھوں سے دھواں نکلتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے زنجیر کی رسی کاٹ لی، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔